السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں امتیاز احمد ندوی صبرحج جونپور سے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں INA نیوز کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، اور جنوری کے مہینے میں ہمارے ہندوستان کا ایک قومی تہوار ہوتا ہے جسے ہم 26 جنوری کے نام سے جانتے ہیں، یوم جمہوریہ مناتے ہیں۔ ہر سال ہم اسی مہینے کی 26 تاریخ کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو ہمارا سیاسی معاملہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو چکا ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہے ہندوستان میں خاص طبقے پر جو ہے اپنی دیش بھکتی، اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ کر رہی ہیں کہ بھئی آپ ثابت کیجئے کہ آپ حب الوطن ہیں، محب وطن ہیں، آپ اس کا ثبوت دیجئے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو تاریخ جو ہے وہ مسلمانوں کی کچھ دوسری ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا جو کردار رہا ہے، اس کی کردار کشی اگر کی جائے، اگر اس کردار کو نکال دیا جائے تو ہندوستان کی آزادی کی جو تاریخ ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ مسلمانوں کے بنا اس ہندوستان کی آزادی کی تاریخ جو ہے مکمل ہو ہی نہیں سکتی، اور جن مدارس پر آج الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہے آتنکوادی اور دہشت گرد اور اس طرح کے لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان مدارس اسلامیہ کا جو کردار رہا ہے اس کردار کے موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، بہت ہی عجیب بات ہے کہ طلباء مدارس و علماء کے رول کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ جو لوگ اس حلقے سے متعلق ہیں یا اس سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کردار کو ثابت کریں، اور جو اس حلقے کے مخالف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کردار کشی کریں اور ان کے کردار پر پردہ ڈالیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اس آخری دور کی تاریخ میں جبکہ آزادی کی لڑائی لڑی گئی تو اس میں علماء و طلبہ مدارس کا نمایاں کردار رہا ہے، جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، میں چند نکات پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کی آزادی، ہندوستان کو انگریزوں کے قبضے سے آزاد کرنے کی جدوجہد کا آغاز کب ہوا؟ ایک ایسا مورخ، ایک ایسا اتہاس کار جو دیانتدار ہو، مصنف ہو اور تاریخ پر اس کی گہری نظر ہو، اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہندوستان میں جہاد آزادی کا آغاز سن 1821 عیسوی میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک نے کیا۔ وہ پہلی ایسی شخصیت ہے جس نے ہندوستان کی اس سرزمین پر اس بات کی کوشش کی کہ ہندو اکثریت کو بھی اس لڑائی میں شامل کیا جائے، جو اس ملک میں تب بھی اکثریت میں تھے اور آج بھی اکثریت میں ہیں، اور ان کی اکثریت اس وقت بھی بہت زیادہ تھی، وہ ہم سے کہیں زیادہ تھے۔ لیکن چونکہ معاملہ یہ تھا کہ اس ملک کو انگریزوں نے ہم سے چھینا تھا، ہم اس پر حکومت کر رہے تھے، اس لیے جو ہے اس وقت کے جو ہندو یا پھر دوسرے مذاہب کو ماننے والے لوگ تھے وہ لوگ جو ہے کچھ اس طرح سے تھے کہ انہوں نے اس لڑائی کو اپنی لڑائی کبھی سمجھا ہی نہیں۔ ہم اگر تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو 1757 کے بعد سے 1857 کا جو حصہ ہے اس حصے میں حضرت حیدر علی سے جو ہے یہ لڑائی شروع ہوتی ہے، ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد جو ہے علماء کرام جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک شروع ہوتی ہے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو جو ہے کچھ کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔
اور ان کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اب جو ہے اس لڑائی میں ہندو اکثریت کو شامل کیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے جو ہے اس وقت کے مہاراجہ گوالیئر کو آپ نے خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ راجہ جی آئیے، ہم اور آپ مل کر جو ہے اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے لڑیں۔ ہم بعد میں مل بیٹھ کر یہ طے کر لیں گے کہ ملک کا نظم و نسق کیا ہوگا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے جنگ آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اور پھر اس کے تسلسل پر اگر نگاہ رکھی جائے تو سچی بات یہ ہے کہ اس کا سلسلہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہادر شاہ ظفر، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ اس تحریک کے آغاز سے لے کر انجام تک جو لوگ نمایاں کردار ادا کرنے والے ہیں، یہ وہی ہیں جنہیں آج معاشرہ علماء کے نام سے یا مولانا کے نام سے یا مولوی صاحب کے نام سے جانتا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کا اعتراف ہمارے دشمنوں نے کیا ہے، جو انگریز تھے اس وقت، جو ہمارے دشمن جو انگریز تھے، جن سے ہم لڑ رہے تھے، جن سے ہمارا مقابلہ تھا، جن سے ہماری جنگ تھی، جنہیں ہم اس ملک سے بھگانا چاہتے تھے، جو اس وقت یہاں پر راج کر رہے تھے، ان انگریزوں نے بھی کیا ہے۔ میں اس بات کا حوالہ بھی پیش کر سکتا ہوں اور پیش کر رہا ہوں کہ ایک انگریز مورخ جس کا نام ایڈورڈ تھامسن ہے، اس نے کتاب ایک لکھی تھی جس کا نام تھا دی ادر سائڈ آف دی مڈل، جس کا جو ہے اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، اور اردو ترجمہ ہے تصویر کا دوسرا رخ۔ انگریزوں کا وہ ضمیر جو انسانیت کی وجہ سے زندہ تھا۔ بہت سے انگریز مورخوں نے اپنی ذاتی تحریروں میں ان باتوں کا اظہار کیا ہے۔ بعض ایسی باتیں انہوں نے لکھ دی ہیں جس سے یہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر جو ہے چٹکی لے رہا تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک دو تحریر پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ صورتحال کیا تھی۔ مسٹر موبری تھامسن نے بعض قیدیوں کی سرگزشت بیان کی۔ ایڈورڈ تھامسن کو انہوں نے پوری بات بیان کی۔ موبری تھامسن جو اس وقت تھا، اس وقت کا فوجی جرنیل تھا غالباً، اس نے کچھ قیدیوں کی سرگزشت بیان کی۔ اس نے بتایا کہ جنہیں اس نے خود قید کیا تھا، شام کے وقت میں ایڈورڈ تھامسن اور موبری تھامس، یہ دونوں جو ہے خیمے میں، اس وقت جو خیمہ لگا ہوا تھا اس خیمے میں وہ لوگ تھے، تو اس خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک سکھ سپاہی جو ہے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے کے بعد اس نے سیلوٹ کیا۔ سیلوٹ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ غالباً آپ لوگ یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ ہم نے ان مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ تو موبری تھامسن اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے بعد وہ اندر گئے، اس خیمے میں پہنچے جس خیمے میں جو مسلمان قیدیوں کو جو ہے قید کیا گیا تھا، وہاں پر ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ تو وہ اس خیال سے وہاں سے اٹھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے ان قیدیوں کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہو۔ مطلب ان انگریزوں کو بھی جو ہے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے کچھ ایسی زیادتی کی ہو جس کی وجہ سے ان کی جان نکل جائے۔ تو خیمے میں، قیدیوں کے خیمے میں موبری تھامسن پہنچا، تو جہاں بیان کرتا ہے کہ جہاں میں نے ان بدبخت مسلمانوں کو، انہی لفظوں میں لکھتا ہے کہ جہاں میں نے ان بدبخت مسلمانوں کو عالم نظام میں دیکھا، مطلب اس حالت میں تھے کہ ادھمرے ہو چکے تھے پوری طرح سے، ہاتھ پیر باندھ کر برہنہ لٹایا ہوا تھا، اور سر سے پاؤں تک تمام جسم کو تانبے سے داغا گیا تھا۔ اس روح کپانے والے منظر کو دیکھ کر میں نے اپنی پستول سے ان کا خاتمہ کر دینا ہی ان کے لیے بھلائی سمجھا۔ یہ جو ہے بیان کرتے ہیں۔ میجر رینالڈ کو جب بہراول فوج کا ایک دستہ لے کر کانپور کے محصورین کی امداد کے لیے بھیجا گیا تو جنرل نیل نے
میجر کو ہدایات دی کہ بعض دیہات کو ان کی مجرمانہ حرکات کی بنا پر عام تباہی کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جہاں کی تمام مرد آبادی کو قتل کر دیا جائے، باقی ریجیمنٹوں کو کہ ایسے سپاہیوں کو فی الفور پھانسی پر لٹکا دیا جائے جو اپنے چال چلن کے مطابق اطمینان بخش جو ہے جواب نہ دے سکے۔ قصبہ فتح پور کی تمام آبادی کو محاصرہ میں لے کر تہہ تیغ کر دیا جائے، فتح پور میں تمام باغی سرغنوں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے اور وہاں کے ڈپٹی کلیکٹر کو پھانسی دے کر اس کی گردن کو وہاں کے سب سے اونچی عمارت پر لٹکا دیا جائے۔ ٹائمز آف انڈیا کے اس وقت کے جو چیف ایڈیٹر تھے مسٹر ڈیلنگ، جو کہ آئرلینڈ سے تھے، اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں سی دینا، پھانسی سے پہلے ان کے جسم پر سور کی چربی کا ملنا، زندہ آگ میں جلانا یا ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی پر مجبور کرنا، ایسی مکروہ و منتقمانہ حرکات کی دنیا کی کوئی تہذیب میں کبھی اجازت نہیں دیتی۔ ہماری گردنیں شرم سے جھک جاتی ہیں، اور یقیناً ایسی حرکات عیسائیت کے نام پر ایک بدنما دھپا ہے جس کا کفارہ یقیناً ایک دن ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، ذرا مجھے بتائیے کہ دلی سے مراد آباد تک اور اس کے علاوہ پشاور تک جو لاشیں روڈ کے جی ٹی روڈ کے دونوں سائڈ روڈ پر لٹکی ہوئی تھی وہ کن لوگوں کی تھی؟ ان میں عام ہندو بھی تھے، کچھ سکھ بھی تھے، لیکن ان میں جو اکثریت تھی، جو 80% لاشیں تھیں، وہ لاشیں کن کی تھی؟ وہ لاشیں یا تو علماء کرام کی تھی یا تو طلبہ مدارس کی تھی۔ اور اس ظلم و ستم کا نشانہ جو لوگ بنے وہ کون لوگ تھے؟ یہ بات تو برحق ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے مسلمان تھے۔ اور مسلمان کیوں تھے؟ اس وجہ سے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے مجھ سے میرا گھر چھینتا ہے تو اس کا سب سے بڑا دشمن جو ہوگا وہ میں رہوں گا، تو اس کی جو انتقامی کارروائیاں ہوں گی وہ سب سے زیادہ میرے خلاف ہوں گی۔ اور ان چیزوں کا اظہار ان دستاویزوں میں بھی کیا گیا ہے، جو دستاویز جو ہے اس وقت کے موجود ہیں، آج بھی بہت سے میوزیم میں آپ کو مل جائیں گے، بہت سی کتابوں میں مل جائیں گے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ آج کے وقت میں ہم جو ہے پکی پکائی کھچڑی کھانے کے جو ہے شوقین ہو گئے ہیں۔ ہم کو جو ہے اگر کوئی سنا دے تو سننے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم کبھی اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنے بدن کو جو ہے مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ ہم کبھی پڑھنا نہیں چاہتے اپنے اکابرین کے احوال کو۔ ہمارا صرف معاملہ یہ ہے کہ چائے خانوں پر بیٹھ کر اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بہت زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں کہ نام دے دیتے ہیں، بھئی ہاں مسلمانوں نے بہت کچھ کیا اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اکابرین کی قربانیوں کو فراموش کر دیا اور ان کی قربانیوں کو بھلا دیا، اور جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بار بار انگریزوں نے جو ہے اپنی کتابوں میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اس وقت کے جو سکھ تھے اور دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا، مسلمانوں کے خلاف ان کے جو جذبات نفرت و عداوت کے بھرے ہوئے تھے انہوں نے ان کا بھی پورا حق ادا کیا، اور ایسے ان جذبات کی بنیاد پر مسلمانوں سے تاریخی انتقام لیا۔ انگریزوں کا ایجنٹ بن کر انہوں نے یہ کام بھی کیا۔ انگریزوں کے اعتراف کی بنیاد پر صرف دہلی میں 14,000 سے زائد علماء کو سولی پر چڑھایا گیا۔ درختوں پر لٹکائے جانے والے یا تو علماء تھے یا تو طلبہ مدارس۔ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق 57,000 علماء و طلبہ مدارس کو جن کو لٹکایا گیا یا توپوں سے اڑایا گیا وہ سب کے سب علماء تھے یا پھر طلبہ مدارس تھے۔ ناظرین کرام، ہندوستان کی تاریخ آزادی علماء کے ساتھ کچھ اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ اگر تاریخ کو علماء سے الگ کر دیا جائے تو اس تاریخ میں کوئی روشنی باقی نہیں رہ جاتی۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جن کو یہاں سے کالا پانی بھیجا گیا، مالٹا بھیجا گیا، سولی پر چڑھایا گیا، توپوں سے اڑایا گیا، آج اگر ان کی تعداد نکالی جائے تو ان میں کتنے تھے جن کا تعلق مدارس اسلامیہ سے تھا،
اور وہ کتنے تھے جن کا تعلق دوسرے حلقے سے تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 80% وہی لوگ تھے جن کا تعلق مدارس اسلامیہ سے ہے۔ یہ ایک تاریخی بات ہے کہ ہندوستان کو انگریزوں نے مسلمانوں سے ہی چھینا تھا۔ تمام لڑائیاں ٹیپو سلطان، بہادر شاہ ظفر سے لڑی گئی، تو انتقام بھی مسلمانوں سے ہی لینا تھا۔ آج بھی ان انگریزوں کی لڑائی صرف اور صرف علماء اور طلبہ مدارس سے ہے، خواہ وہ بوسنیا ہو، چیچنیا ہو، افغان ہو، عراق ہو۔ لڑائی اس وقت بھی علماء سے تھی اور آج بھی علماء سے ہے اور کل بھی علماء سے ہی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ علماء تنگ ذہن ہیں، بلکہ اس لیے کہ علماء وقت کے دھارے کے مطابق حالات کو سمجھتے ہوئے پیغام دیتے ہیں۔ وہ علماء وہ ہیں جو اسلام کے وفادار اور عدل و انصاف کے وفادار ہوتے ہیں، جو ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ میری اپنی بات نہیں بلکہ اس کا اعتراف ہر ایماندار مؤرخ کرتا ہے۔ افسوس کہ علماء جن کی قربانیوں کا اصل آزادی کے بعد نہیں دیا گیا، دارالعلوم دیوبند ہو یا مظاہر العلوم سہارنپور ہو یا ندوۃ العلماء لکھنؤ ہو، کہ جن کے سپوتوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی، ان کی روحیں آج تڑپ رہی ہیں کہ آج ان کے مادر علمی کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی ویڈیوگرافی کرانے کی بات کر رہا ہے، تو کبھی کوئی مدارس پر دہشت گردی کا اڈا یا دہشت گردی کی تعلیم دینے کا الزام عائد کر رہا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں کچھ حد تک گنہگار ہم لوگ بھی ہیں، کہ جب 15 اگست اور 26 جنوری کا دن ہوتا ہے تو ہمارے یہاں اکثر و بیشتر وہی نظمیں پڑھی جاتی ہیں جو یا گاندھی کے گن گاتی ہیں یا نہرو کے گن گاتی ہیں۔ یا تو ہمارے علماء جب کھڑے ہوتے ہیں مدارس کے اسٹیج سے بات کرتے ہیں تو ان کی جو بات ہوتی ہے ان باتوں میں کہیں صرف مولانا ابوالکلام آزاد کا نام ہوتا ہے، یا مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوتا ہے، یا مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہوتا ہے۔ اور بہت سے ایسے علماء ہیں جن کو تو یہ نام بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے کہ انہوں نے اپنی قربانیوں کو، اپنے اکابرین کی قربانیوں کو ہی فراموش نہیں کیا، بلکہ اپنے اکابرین کو ہی بھلا دیا ہے، اپنے اکابرین کا وہ تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور جب ان سے تذکرہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اس کو شرک و بدعات اور طرح طرح کی خرافات سے جوڑ کر دیکھنے لگتے ہیں، جو کہ کہیں سے صحیح نہیں ہے۔ آج کے وقت میں مدارس میں جو پروگرام ہونے چاہیے، جو باتیں ہونی چاہیے، اپنے علماء اور طلبہ مدارس کی جو قربانیوں کا ذکر ہونا چاہیے، وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی مسلم آبادی کو اکٹھا کر لیں اور اس مسلم آبادی کے سامنے ہم بات بیان کریں اور ان سے یہ بات کہیں اور انہیں اپنی قربانیاں بتائیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی دعوت دینی چاہیے اس ماحول میں، کہ جو ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ جہاں طرح طرح کی تنظیمیں صرف اور صرف اس لیے کام کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، مسلمانوں پر جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں ان الزامات کو صحیح ثابت کیا جائے۔ تو ان چیزوں کے لیے جو تنظیمات کام کر رہی ہیں، چاہے وہ RSS ہو، بجرنگ دل ہو، ہندو یوا واہنی ہو، بہت سی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں اور وہ گھر گھر جا کر کام کر رہی ہیں۔ تو ان لوگوں سے، جو ہندوستان کی ایک بڑی آبادی، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو غیر مسلموں کا، انہیں اگر ہم اس غلط فہمی سے دور کر سکتے ہیں تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے مدارس میں جو پروگرام کراتے ہیں، ان پروگرام میں جو ہمارے علماء کی جو تقریریں ہوتی ہیں، جو علماء کے بیانات ہوتے ہیں، جو طلباء جو پروگرام جو طلباء پیش کرتے ہیں، ان پروگرام میں ہم کچھ غیر مسلموں کو بھی دعوت دیں۔ آج کے وقت میں سمجھتا ہوں کہ جونپور و اعظم گڑھ اور اس کے اطراف میں جتنے بھی ضلع ہیں، ان اضلاع میں اکثر و بیشتر گاؤں ایسے ہیں جن گاؤں کے پاس خود کے مدرسے ہیں۔ ہر گاؤں کے پاس اپنا مدرسہ ہے، ہر گاؤں میں مدرسے چل رہے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر ہر گاؤں کے مدرسے میں پروگرام ہو اور اس گاؤں کے مدرسے کی طرف سے ایک دعوت نامہ غیر مسلموں کے نام پر بھیجا جائے اور انہیں بلایا جائے اور اس موقع پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو بلایا جائے اور اسٹیج پر ان کو جگہ دی جائے، اسٹیج شیئر کیا جائے باقاعدہ،
اور اس کے بعد ان کے سامنے ان تاریخی باتوں کو اگر پیش کیا جائے تو وہ انکار نہیں کر سکتے، کسی بھی حالت میں انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ جو آدمی پڑھا لکھا ہوگا، جس نے ان تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا، وہ ان باتوں کا کبھی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک اس طرح کہ جیسے ہم آج کے وقت میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو ہم کسی جاہل آدمی کے سامنے تو ہمیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صفائی پیش کرنی پڑتی ہے، لیکن ایک اگر اتہاس کار ہو، ایک مورخ ہو، ایک جو ہے ہسٹری والا آدمی ہو، ہسٹری کا پڑھا ہوا آدمی ہو، تو سے متعلق آدمی ہو، تو اس کے سامنے ہمیں یہ صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کی جو بھی کارروائیاں رہی ہیں، جنہیں آج مذہبی طور طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، وہ چیزیں جو ہے مذہبی نہیں بلکہ ایک سیاسی تھی، اور یہ ہر حکومت کا اصول ہوتا ہے کہ وہ اپنے باغیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، ان کے ساتھ جنگ کرتی ہے اور ان کا خاتمہ کر کے ہی دم لیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے صحیح طور پر مسلمانوں نے ہی اس ملک کی آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، میری تحقیق کہتی ہے کہ سن 1857 میں، جسے ہم غدر کے نام سے جانتے ہیں، غدر کی شروعات ہوتی کہاں سے ہے؟ اس غدر کی شروعات ملک کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ مذہب کو بچانے کے لیے ہوئی تھی، جس کے بارے میں آج ہماری ہندو اکثریتی قوم جو ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ ہم جو ہے ملک کے لیے ہم لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ نہیں، انہوں نے ملک کے لیے نہیں، انہوں نے خود اپنے مذہب کے لیے ہی جانیں قربان کی۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے منگل پانڈے کا نام، آج جن کو جو ہے شہید اعظم کا درجہ دیا جاتا ہے۔ منگل پانڈے کون تھے؟ ایک برٹش آرمی میں وہ کام کرتے تھے، برٹش ریجیمنٹ میں تھے، اور وہ جو ہے اس وقت جو سوتنترتا سینانی یا مجاہدین آزادی سے تھے، ان کے اوپر بھی ان کی کئی گولیاں چلی ہیں، انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، ان سے بھی انہوں نے لڑا ہے۔ انہوں نے بغاوت کب کی اور بغاوت کس وجہ سے کی، یہ بات قابل غور ہے۔ سامعین کرام، بغاوت انہوں نے تب کی جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ جو کارتوس انہیں چلانے کے لیے دیا جاتا ہے، جو کارتوس ہے جسے دانتوں سے کھینچ کر بندوق میں لوڈ کیا جاتا ہے، اس کارتوس میں جو ہے سور کی چربی ملی ہوئی ہے۔ جب اس بات کا علم ہوا تب جا کر انہوں نے فوج سے بغاوت کی، تب جا کر انہوں نے انگریزوں کی جو ریجیمنٹ تھی، اس سے پہلے کیوں نہیں بغاوت کی؟ اس سے پہلے تو وہ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، بلکہ وہ مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے تھے۔ اگر ان کو کوئی مسلمان مل جاتا تھا تو اس کے خلاف جو ہے کس طرح سے سلوک کرتے تھے، یہ تمام سلوک جو جس کے لیے انگریزوں کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سور کی چربی میں مسلمانوں کو لپیٹا ہو یا چربی کو ان کے جو ہے جسموں پر ملا ہو، یہ تمام کام کرنے والے لوگ کون تھے؟ یہی لوگ تھے۔ اور اس بات کا ثبوت میں اس کتاب سے بھی دے چکا ہوں، جو دی ادر سائیڈ آف دی مڈل ہے کتاب، اس کتاب سے میں اس بات کا ثبوت دے چکا ہوں کہ جو سکھ سپاہی تھا جس نے موبری تھامسن کے سامنے آ کر یہ باتیں عرض کی تھی کہ ہم نے جو قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ شاید آپ دیکھنا چاہیں، تو قیدیوں کے ساتھ وہ ناروا سلوک کرنے والے، وہ اس طرح کا جو غلط سلوک ہے جس سے انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے، وہ سلوک کرنے والے لوگ کون تھے؟ یہی لوگ تھے، اور کوئی دوسرے لوگ نہیں تھے۔ ان کی لڑائی ہمیشہ سے اپنے دھرم کو بچانے کے لیے تھی، کبھی انہوں نے لڑائی جو ہے اپنے ملک کو بچانے کے لیے نہیں لڑی ہے۔ اور آج جو ہے جب یہ ملک آزاد ہو چکا، جب اس ملک کو جو ہے علماء کی قربانیوں اور جو ہے مدارس کی قربانیوں کی بدولت اس ملک کو آزادی مل گئی، تو آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں، آج یہ لوگ ہماری حب الوطنی پر اور ہمارے جو ہے محب وطن ہونے پر شک کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی وندے ماترم کے نام پر ہمیں جو ہے غدار بتا رہا ہے، تو کبھی جو ہے کسی اور نام سے کہا جا رہا ہے، کبھی کشمیر میں پتھر بازوں کے نام سے ہمیں غدار کہا جا رہا ہے۔ ہر طرح طرح کے عربے نکالے جا رہے ہیں جس سے ہمیں غدار ثابت کیا جا سکے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کا جو طریقہ تھا، وہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے پروگراموں میں جو ہے غیر مسلموں کو بلائیں اور ان کے سامنے جو حقائق ہیں وہ پوری طرح سے کھول کھول کر بیان کریں۔ اور میں اس مہینے میں، اور لوگ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئے
کہ 26 جنوری کو آج 20 دن باقی ہیں، اور اس وقت کیوں کہہ رہا ہوں، تو میں ان لوگوں کے سامنے بتا سکتا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ حافظ ثاقب صاحب سے میری بات جو ہے آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے ہوئی، جب وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اس موضوع پر آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کروں، لیکن کچھ مصروفیات کی بنا پر میں لائیو نہیں آ سکا۔ بہت دنوں کے بعد پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ 26 جنوری کے دن تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو لائیو ہوتے ہیں، جو بات رکھتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں، وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیوں نہ 26 جنوری سے پہلے ہی ایک ایسا ماحول بنایا جائے جس میں جو ہے یہ بات لوگوں تک پہنچا دی جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جنہیں اس بات کی فکر ہو کہ جو ہم پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان الزامات کا سے ہم اپنا بچاؤ کس طرح سے کر سکتے ہیں، وہ بچاؤ کا طریقہ ان کو دے دیا جائے۔ اس لیے آج میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے لائیو آیا۔ میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں INA نیوز کا کہ انہوں نے مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔